چلیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرۃ مدنیۃ سورہ بقرہ مدنیہ ہے و آیاہا میاتانی و سبع و ثمانون، اس کی آیتیں 287 287 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ سائر الفاظ التي يتہجؤ بہا اسماء، تمام الفاظ جن کے ساتھ حجے کی جاتی ہے وہ نام ہیں۔ مسمیاتها الحروف، ان ناموں کے مسمى وہ حروف ہیں التي رکبت منها الکلم، جن سے کلمے ترکیب کیے جاتے ہیں، لدخولها فی حد الاسم، ان ناموں کے اسم کی تعریف میں داخل ہونے کی وجہ سے، وَاعْتِبَارِ ما یختص بہ، اور ان ناموں پر ان حالات کے آنے کی وجہ سے کہ جو اسم کے ساتھ مختص ہوتے ہیں، من التعریف والتنکیر والجمع والتصغیر ونحو ذالک، یعنی معرفہ ہونا، نکرہ ہونا، جمع ہونا، مصغر ہونا، اس طرح کے جو اسم کے خاصے ہیں وہ ان ناموں پر جاری ہوتے ہیں، ان ناموں پر پے در پہ آتے ہیں۔ بہی سرحل خلیل و ابو علی، ان الفاظ کے اسما ہونے کی صراحت خلیل نحوی اور ابو علی نحوی نے کی ہے۔ وما روا ابن مسعود، اور جو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، انہو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قالا من کرا حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ، جس نے پڑھا ایک حرف کتاب اللہ کا اس کے لیے ایک نیکی ہے، والحسنۃ بعشر امثالہا، اور نیکی اپنی 10 کے برابر ہوتی ہے۔ لا اقول، میں نہیں کہتا، الف لام میم حرف، الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، ولام حرف، لام ایک حرف ہے، ومیم حرف، اور میم ایک حرف ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں الف لام میم یہ تینوں جو ہیں یہ 3 حروف تہجی کے نام ہیں۔ صحیح؟ الف لام میم، یہ تینوں جو ہے حروف تہجی کے نام ہیں، ایسا ہی ہے؟ امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقریر کے مطابق انہیں اسم ہونا چاہیے، لیکن حدیث مبارکہ میں ان کو حرف کہا گیا۔ اسم الگ ہوتا ہے اور حرف الگ ہوتا ہے، پتہ ہے نا یہ بات آپ لوگوں کو؟ جی سر۔ تو
جی جی یہاں بتائیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ جی آپ اس کو اسم کہہ رہے ہیں، حدیث مبارکہ میں ان کو حرف کہا گیا ہے، تو آپ کی بات درست ہے، حدیث کی بات درست ہے۔ تو امام بیضاوی یہاں پہ جواب دے رہے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں فالمراد بھی، حرف سے مراد غیر المعنی الذی استلح علیہ، وہ معنی نہیں ہیں جن پر حرف کی اصطلاح نحوی مقرر کر دی گئی ہے۔ فَإِنَّ تَخْصِيصَهُ بِهِ عُرْفٌ مُجَدَّدٌ، کیونکہ حرف کا اس اصطلاح کے ساتھ مختص کرنا، مخصوص کرنا، یہ ایک نیا عرف ہے۔ یہ اس زمانے کا عرف نہیں ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہری کے ساتھ جلوہ فرماتے، بلکہ یہ بعد کا عرف ہے۔ بل المراد المعنی اللغوی، بلکہ اس حدیث مبارکہ میں حرف سے مراد حرف کے لغوی معنی ہے۔ وَلَعَلَّهُ سَمَّاهُ بِاسْمِ مَدْلُولِهِ، یا پھر ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، امام بیضاوی اس حدیث کی ایک اور تعویل بیان کر رہے ہیں کہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حرف ان کے مدلول کے نام کے ساتھ رکھا، کیونکہ یہ حرف کے نام ہے نا، الف ایک حرف کا نام ہے، لام ایک حرف کا نام ہے، اور میم ایک حرف کا نام ہے، تو ان کے مدلول جو ہیں وہ حرف ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ حدیث مبارکہ میں جو ان کو حرف کہا گیا ہے وہ اپنے مدلول کے نام کی وجہ سے کہا گیا ہو۔ وَلَمَّا كَانَتْ مُسَمَّيَاتُهَا حَرْفًا، تو جب ان کے مسمیات حروفاً وحداناً، اکیلے اکیلے حرف ہیں، وَهِيَ مُرَكَّبَةٌ، اور یہ خود مرکب ہیں۔ صحیح ہے جی، الف مرکب ہے، الف لام اور فا سے، صحیح ہے۔ خود یہ جو نام ہیں یہ مرکب ہیں، الف بھی مرکب ہے، لام بھی مرکب ہے، میم بھی مرکب ہے، لیکن جو ان کے مسمیات ہیں وہ حرف ہیں۔ تو جب ان کے مسمیات حرف ہیں اکیلے اکیلے اور یہ خود مرکب ہیں، تو صدرت بہا، ان کے ساتھ صادر کیا گیا، ابتدا کی گئی، لیکونا تادیت حل بالمسمى اولا ما یکرہ السمع، تاکہ ان کی ادائیگی کرنا اپنے مسمى کے ساتھ یہ وہ پہلی چیز ہو جو سماعتوں سے ٹکراتی ہے۔ جب کلام الہی سننے والا سب سے پہلے سنے تو اس کے کانوں سے کیا چیز ٹکرائے؟ ان اسما، یہ اسما ٹکرائیں، الف لام میم، اور ان کے مسمى کا اس کے ذہن میں تصور آئے۔ وَأُسْتُعِيرَ الْحَمْزَةُ مَكَانَ الْأَلِفِ، الف کی جگہ حمزہ کو استعارہ رکھا گیا ہے، لِتَعَذُّرِ الْإِبْتِدَاءِ بِهَا، الف کے ساتھ ابتدا کے دشوار ہونے کی وجہ سے۔ الف، الف کے اندر الف پر کیا ہے؟
الف کے اندر الف پر کیا ہے؟ زبر ہے۔ زبر ہے۔ اور یہ بات آپ کو پتا ہوگی کہ الف کے اوپر زبر زیر پیش ہو، کوئی حرکت یا سکون ہو، تو وہ الف نہیں ہوتا، وہ حمزہ ہوتا ہے۔ صحیح ہے، قرات وغیرہ میں آپ نے پڑھی ہوگی یہ بات؟ جی نہیں پڑھی؟ جی پڑھی ہے، حرکت کوئی نہ ہو تو اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ جی، اگر کچھ نہ ہو تو پھر وہ حمزہ ہوتا ہے، ورنہ اگر سوری، اگر کچھ ہو تو حمزہ ہوتا ہے، اگر کچھ نہ ہو تو الف ہوتا ہے۔ اب دیکھیں میم کا جو نام ہے، میم اسٹارٹ کس سے ہوتا ہے؟ میم سے۔ صحیح ہے، میم اسٹارٹ کس سے ہوتا ہے؟ میم سے، میم یا میم۔ صحیح۔ لام کس سے اسٹارٹ ہوتا ہے؟ لام سے، لام، لام الف لام، لام الف میم۔ تو جتنے بھی حروف تہجی ہیں ان کے جو نام ہیں وہ اپنے آپ سے اسٹارٹ ہوتے ہیں۔ صحیح ہے؟ تو لیکن الف اسٹارٹ ہوتا ہے کس سے؟ حمزہ سے۔ آئی بات سمجھ میں؟ الف اسٹارٹ ہوتا ہے حمزہ سے۔ صحیح ہے۔ تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ حمزہ کو الف کی جگہ استعارہ لیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ الف کے ساتھ ابتدا کرنا متعذر ہے، دشوار ہے، ناممکن ہے۔ وَهِيَ مَا لَمْ تَلِهَا الْعَوَامِلُ مَوْقُوفَةً خَالِيَةً عَنِ الْإِعْرَابِ۔ وہ دشواری کیا ہے؟ یہ حروف جو ہیں جب تک عوامل ما لم تلیہ العوامل، جب تک عوامل ان حروف تہجی سے ملے ہوئے نہ ہوں، موقوفتن خالیتن عن الاعرابی، یہ موقوف ہوتے ہیں، اعراب سے خالی ہوتے ہیں۔ صحیح ہے؟ یہ بات آپ نے کافیہ میں بھی پڑھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی حرف جو ہے جب تک اس پر عامل نہ آئے اس وقت تک وہ معرب نہیں ہوتا۔ جیسے انہوں نے مثال دی ہے صاحب کافیہ نے، زید، زید معرب نہیں ہے۔ صحیح ہے، زید معرب نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ ٹھیک، جی 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 استاد صاحب۔ زید معرب نہیں ہے کب؟ جب اس پر عامل داخل نہیں ہوا۔ عامل نہ، جب عامل داخل ہو جائے گا، دربا زیدن، یہاں پہ زید معرب ہے۔ دربا امر زیدن، یہاں پہ زید معرب ہے۔ مررتو بزیدن، یہاں پہ زید معرب ہے۔ لیکن جب اکیلا لکھا ہوا ہے زیدن، اکیلا لکھا ہوا ہے، اس کے آگے کوئی عامل نہیں ہے، تو اب یہ معرب نہیں ہوگا، کیونکہ معرب ہے اعراب سے، اور اعراب جو ہے وہ عامل کا اثر ہے۔ جب عامل ہی نہیں ہے تو اثر کس چیز کا ہوگا؟